الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی دعا ہے کہ رب تعالی ہمارے فلسطین بھائیوں کی غیب سے مدد فرمائے اور اسرائیل کو اور اسرائیل کے ساتھ جو کھڑے ہیں ان تمام کو نیست و نابود فرمائے، اور رب تعالی ہمارے فلسطین کے مجاہدین کی غیب سے مدد فرمائے۔ کبھی بھی اپنی زبان سے کوئی الفاظ نکالنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ الفاظ کسی کے دل کو چوٹ تو نہیں پہنچا رہے۔ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر وعافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا رحم فرمائے، اور خصوصی دعا ہے کہ رب تعالی ہمارے فلسطین بھائیوں کی غیب سے مدد فرمائے اور اسرائیل کو اور اسرائیل کے ساتھ جو کھڑے ہیں ان تمام کو نیست و نابود فرمائے، اور رب تعالی ہمارے فلسطین کے مجاہدین کی غیب سے مدد فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج میں آپ کی خدمت میں لے کر ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آئیے ہم اس واقعے سے کیا جانیں گے یہ دیکھتے ہیں۔ اس واقعے سے ہم جانیں گے کہ کبھی بھی اپنی زبان سے کوئی الفاظ نکالنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ الفاظ کسی کے دل کو چوٹ تو نہیں پہنچا رہے، کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی، کسی کا دل تو نہیں دکھ رہا۔ اور اس میں ہم جانیں گے ایک لکڑہارا اور شیر کا خوبصورت واقعہ اور لکڑہارے کی بیوی کے الفاظ کہ کیسے اس نے شیر کا دل توڑا۔ آئیے ہم چلتے ہیں اپنے واقعے کی طرف۔ ایک لکڑہارا جنگل میں جاتا، لکڑیاں کاٹتا۔ اس کی دوستی ایک شیر کے ساتھ ہو گئی۔ اب شیر تو جنگل کا بادشاہ ٹھہرا، تو بادشاہ نے پورے جنگل میں حکم جاری فرما دیا کہ یہ میرا دوست ہے، یہ جنگل میں آئے گا لکڑیاں کاٹنے کے لیے، تو اس کو کسی نے تکلیف نہیں پہنچانی، کسی نے اس کو پریشان نہیں کرنا، بلکہ جس سے جتنا ممکن ہو سکے اس کے ساتھ مدد کروانی ہے۔ اب لکڑہارے کی موجیں لگ گئیں، جنگل کے بادشاہ کا حکم جاری ہو گیا۔ اب جنگل کے بادشاہ سے دوستی، وہ خود ہی بادشاہ بن گیا جنگل کا۔ اب وہ روزانہ آتا، ڈیلی بیس پر آتا، لکڑیاں کاٹتا اور جنگل سے لے کر چلا جاتا۔ کبھی کوئی جانور اس کے ساتھ خدمت کروا رہا ہے، کبھی کوئی جانور لکڑیاں اکٹھی کروا رہا ہے، کبھی کوئی جانور اپنی کمر پر لکڑیاں لاد کر اس کو جنگل سے باہر پہنچوا رہا ہے، تو کبھی کوئی جانور کس طرح سے خدمت کر رہا ہے۔ طرح طرح کے جانور اس کے ساتھ رہتے، اس کے خادم بن کر رہتے، اور وہ لکڑہارا بڑا خوش اپنے گھر بھی جاتا اور اپنی گھر والی کو ہر روز کے تمام معاملات، تمام واقعات سناتا کہ میرا جنگل میں ایک دوست بنا ہوا ہے، بڑا ہی اچھا ہے، وہ میری اس طرح سے خدمت کرتا ہے، اس نے میرے ساتھ کچھ اور اپنے ساتھیوں کو لگایا ہوا ہے جو میری خدمت کرتے ہیں، جو میرے ساتھ رہتے ہیں اور مجھے جنگل کے باہر تک چھوڑنے بھی آتے ہیں۔ وہ عورت ہر روز کی باتیں اس کی سن سن کے اس میں تجسس پیدا ہو گیا۔ اب وہ کہنے لگی کہ ہر روز اپنے دوست کے واقعات تو سناتے ہو، کبھی اپنے دوست کو گھر بھی لے آؤ، اس کی دعوت بھی کرو تاکہ ہم بھی ان سے ملاقات کر لیں۔ لکڑہارے نے کہا کہ کیوں نہیں،
میں ٹائم بنا کے اس کو لے آتا ہوں۔ اس نے جا کے جنگل کے بادشاہ سے عرض کی اور اپنی دوستی کے ذریعے اس کو دعوت دے کر اپنے گھر پر آنے کے لیے ریڈی کر لیا۔ جنگل کا بادشاہ اس نے حامی بھر لی۔ ایک دن طے ہو گیا۔ اب جس دن جنگل کے بادشاہ نے آنا تھا، آخر مہمان آ رہا ہے، اس کی خاطرداری تو کرنی ہے۔ وہ شخص گیا، 2-3 بکرے لے کر آیا اور ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت بنا کے رکھ دیا۔ بیوی نے کہا کہ اس کو بنانا کیسے ہے، میں اس کو تیار کروں۔ اب وہ تو تھا شیر، اس نے تو کھانا تھا کچا۔ اب بیوی کہہ رہی ہے کہ پکانا کیسے ہے؟ تو اس لکڑہارے نے کہا کہ یہ جب وہ آ جائے گا تو میں بتاؤں گا کہ اس کو کیسے بنانا ہے۔ اب وہ چلا گیا بادشاہ کو لینے کے لیے۔ کچھ دیر گزر گئی، جب وہ واپس آئے، اب جیسے ہی اب اس نے اپنی بیوی کو بتایا نہیں کہ جنگل کا بادشاہ ہے میرا دوست، جانور ہے، شیر ہے، کیا ہے، کچھ بھی نہیں بتایا۔ یہ ساری باتیں اس نے راز رکھیں اور سرپرائز رکھا کہ میں اپنی بیوی کو سرپرائز دوں گا۔ اب وہ جب آئے گھر تو اب بیوی نے دیکھا اور پوچھا کہ کہاں ہے مہمان، کہاں ہے آپ کا دوست؟ اس نے کہا یہ ہے میرا دوست۔ شیر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کہنے لگی او ہو میں تو سمجھی تھی کوئی اور ہوگا، تم نے تو کتے بلوں کو اپنا یار بنایا ہوا ہے، تم نے تو جانوروں کو اپنا یار بنایا ہوا ہے، تم نے دوست بھی دیکھو کس کو بنایا ہے، میں تو سمجھی تھی کوئی بادشاہ، کوئی اچھا انسان ہوگا، تم نے کتوں بلوں کو بنا لیا۔ اب وہ جو شیر تھا وہ دوست کی وجہ سے خاموش رہا، اس نے گوشت کھایا اور ان کی دعوت کھا کر وہ خاموشی سے چلا گیا۔ اگلے دن جب لکڑہارا گیا جنگل میں لکڑیاں کاٹنے، تو اب شیر نے کہا کہ وہ کلہاڑی اٹھا اور میری کمر پر ایک زوردار وار کر۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں کیسے کر سکتا ہوں، تو میرا دوست ہے۔ اب شیر نے کہا کہ ہوں تو میں جنگل کا بادشاہ، بات میں نے منوا لینی ہے، اب پیار سے مان یا کسی اور طریقے سے۔ تو یہ لکڑہارا مجبور تھا، اس نے کلہاڑی اٹھائی اور شیر کی کمر پر وار کر دیا۔ شیر زخمی ہو گیا۔ اب شیر نے کہا کہ دیکھ تو ڈیلی آئے گا، لکڑیاں کاٹے گا، تجھے وہی پروٹوکول ملے گا جو پہلے مل رہا تھا، تو میرا دوست ہے ٹھیک ہے، لیکن جو ہے آیا کر اور اپنی لکڑیاں کاٹا کر، اپنا کام کیا کر، کوئی تجھے پریشانی نہیں ہوگی۔ اب لکڑہارا آتا روزانہ، اس کا معمول جو تھا لکڑیاں کاٹتا، جانور اس کی خدمت کرتے، وہ چلا جاتا۔ ایک دن وہ آیا کہ اس بات کو گزرے ہوئے 7 سے 8 ماہ یا 10 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ اب شیر نے کہا کہ ادھر آ، مجھے جہاں پر کلہاڑی مار کر زخمی کیا تھا وہ زخم دیکھ۔ اب وہ لکڑہارا ڈھونڈنے لگا، بال ہٹا ہٹا کر دیکھنے لگا، کہتا کہ یہاں تھا، پتہ نہیں یہاں تھا۔ اب اس کو زخم کوئی نظر نہیں آیا۔ شیر نے کہا کہ دیکھ، جو تنہیں زخم لگایا تھا کلہاڑی کے ساتھ وہ زخم تو بھر گیا، لیکن تیری بیوی نے جو سلوک کیا تھا، جو الفاظ استعمال کیے تھے، وہ الفاظ، وہ سلوک اس کا مجھے آج بھی یاد ہے، وہ میرے دل میں اور میرے ذہن میں نقش ہے، وہ میں نہیں بھول پایا۔ وہ جو نشان لگا تھا، وہ جو ضرب لگی تھی، وہ آج تک ختم نہیں ہوئی۔ تو معلوم ہوا زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، زبان سے لگی ہوئی چوٹ انسان کو نہیں بھول سکتی۔ اگر انسان کسی اور اوزار سے وار کرتا ہے، وہ وار کا نشان ختم ہو جاتا ہے، لیکن زبان کے الفاظ ہمیشہ ہمیں چاہیے کہ ہم زبان سے جو بھی الفاظ بولیں وہ سوچ سمجھ کر بولیں، تاکہ ہمیں بعد میں پچھتاوا نہ اٹھانا پڑے اور کسی کی ہماری وجہ سے دل آزاری نہ ہو اور ہماری آپس میں محبت قائم رہے۔ دل آزاری سے حدیث شریف یاد آتی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے کعبہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اے کعبہ تیری بے شک بڑی حرمت ہے، تیرا بڑا مقام ہے، لیکن ایک مومن مسلمان کی حرمت تجھ سے بڑھ کر ہے۔ تو ہمیں ہر مسلمان کا ادب و احترام کرنا چاہیے، اس کے دل آزاری سے بچنا چاہیے۔ آج ہم اس طرف توجہ کریں کہ ہم خانہ کعبہ کا کتنا ادب و احترام کرتے ہیں، لیکن اس مومن کے دل کا، اس مومن کا ادب و احترام نہیں کرتے کہ جس کے دل میں خود رب رہتا ہے۔ تو ہمیں ہر کسی کا ادب و احترام اور دل آزاری سے ہمیں بچنا چاہیے، ادب و احترام کرنا چاہیے، اور اچھے سلوک سے ہر کسی کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ جو درس و بیان ہوا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر میں وہی گزارش کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں، ان کو پورا سنیں۔ ہمارے ساتھ یہی تعاون آپ کا ہے کہ آپ ہماری ویڈیوز کو پورا سنیں اور انہیں آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ ہمارے ایک شیئر کی وجہ سے جو لوگ سن کر ان کے دل میں اگر کوئی بات اتر گئی تو ہماری وجہ سے جو نیکی آگے جائے گی وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ رہے گا۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔